جب بندے کو قرآن اور نماز سے محبت ہو جاتی ہے تب بندہ کوئی ہیلا بہانہ پیش نہیں کرتا اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے۔ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے نماز کے تعلق سے کہہ دیں کہ آپ نماز پڑھنے چلیں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے کہ میرے کپڑے گندے ہیں، کہ آج میں پاک نہیں ہوں۔ کچھ نہ کچھ بہانہ وہ اپنے ذہن میں تیار رکھتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کو جواب میں یہ کہہ دوں۔ میرے پیارے دوستو، یہ وقت بڑا قیمتی ہے جو ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ کیا پتا آج کے بعد وہ وقت ہمیں ملے یا نہ ملے، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو آپ پڑھیں، ان کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو ان کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے نماز کی پابندی کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب رہا کرتے تو کس طریقے سے وہ اپنی پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر اللہ تعالی عنہ دو صحابہ کرام علیہم رضوان کے عبادات اور کمالات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پیارے آقا علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ہم لوگ غزوہ سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ پہاڑ آیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام اور ہمیں وہاں رکنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج رات ہم یہیں قیام فرمائیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی ہے ایسا کہ جو آج رات میں پہرا دے گا؟ اب آپ صحابہ اکرام کی محبت کا اندازہ تو لگائیں۔ فوراً ہی دو صحابہ اکرام علیہم رضوان کھڑے ہو گئے، ایک انصار صحابہ اکرام اور ایک مہاجرین میں سے۔ دونوں صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں تو یہ فریضہ ہم سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، آج رات تم دونوں پہرا دو گے۔ آپ ان لوگوں کی محبت کا اندازہ لگائیں صحابہ اکرام کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کتنی محبت کرتے تھے۔ بس میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف کہنے کی دیری ہوتی تھی، فوراً ہی صحابہ اکرام کچھ نہیں دیکھتے تھے، فوراً ہی اپنے ہاتھ کو کھڑے کر دیتے تھے اور لبیک کہتے ہوئے حضور کے سامنے پیش ہو جاتے تھے۔ آپ دونوں، ایک انصار صحابہ اکرام اور ایک مہاجرین میں سے، دونوں جنے پہرا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب دونوں لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ایک صحابہ اکرام کہنے لگے مہاجرین صحابہ اکرام سے کہ آدھی رات آپ جگ جانا، یعنی کہ آدھی رات پہلا والا سو جائے گا اور پھر بقایا آدھی رات دوسرا والا سو جائے گا اور پہلا والا اس کو پہرا دے گا۔ دونوں کا مشورہ ہو گیا، دونوں بات اس پر مطمئن ہو گئے۔ پہلی باری انصاری صحابہ اکرام علیہ رضوان کی آئی، مہاجرین صحابہ اکرام سونے لگے اور انصاری صحابہ اکرام جو تھے وہ پہرا دینے کے لیے جاگتے رہے۔ آپ نے کچھ دیر پہرا دیا، پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ وہاں پر بھی نماز کی محبت دیکھیں کہ صحابہ اکرام رات کے اندھیرے وقت میں پہرا دے رہے ہیں، انہیں اپنی جان کی فکر نہیں، بلکہ انہیں صرف جو حضور نے حکم دیا اس کی فکر ہے، اور اللہ رب العزت سے محبت ہے۔ وہ اس وقت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے جب نماز کے لیے نیت باندھی، نماز پڑھنا شروع کر دی، تو ایک دشمن پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا اور اس نے دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرا ایک دشمن نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے وہاں سے تعاقب کیا اور اپنا تیر کمان پر چڑھایا اور ان انصاری صحابہ اکرام کے تیر مار دیا۔ جب انصاری صحابہ اکرام علیہ رضوان کے وہ تیر جا کر جسم میں پیوست ہوا تو آپ اس وقت نماز کی حالت میں تھے اور سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کے تیر وہ پہلا پیوست ہو گیا جسم میں، پھر اس دشمن نے دیکھا کہ ان کی ایک تیر مار دیا، پھر اس نے دوسرا تیر اپنے کمان میں تیار کیا، پھر دوسرا تیر آپ کے جسم میں مارا۔ وہ دوسرا تیر بھی آپ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے جسم میں جا کر پیوست ہو گیا۔ پھر اس دشمن نے تیسرا تیر نکالا اور تیسرا تیر بھی مارا۔ پھر آپ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے جب تیسرا تیر پڑا، لیکن آپ پہلے تیر میں اور دوسرے تیر میں بالکل بھی آپ نے حرکت نہیں کی، نماز میں جس طریقے سے آپ پڑھ رہے تھے اسی طریقے سے نماز کو ادا کرتے رہے۔ لیکن جب اس دشمن نے تیسرا تیر مارا تو وہ تیسرا تیر بھی آپ کے جسم میں جا کر لگا اور پیوست ہو گیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ تیسرا تیر جا کر میرے جسم میں لگ گیا ہے، اب اس سے مجھے حرکت پیدا ہونے لگی ہے، تب آپ نے نماز کو مختصر کیا اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے رفیق کو جگایا، اور اتنے میں سب صحابہ اکرام علیہ رضوان جاگ گئے۔ تو جو مہاجرین صحابہ اکرام تھے وہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ نے جب آپ پر حملہ کر دیا تو آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟
اب جس دشمن نے آپ پر حملہ کیا تھا اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، وہ جیسے ہی اس نے دیکھا وہ دشمن وہاں سے بھاگ گیا۔ تو مہاجرین صحابہ بولے کہ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں جب آپ کے دشمن نے تیر مار دیا؟ تو جو انصار صحابہ اکرام کی علیہم رضوان کی محبت کو دیکھے نماز سے، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، میں اگر وہ مجھے جان سے بھی مار دیتا تو میں نماز کو نہ توڑتا، بس مجھے صرف میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی فرما برداری کرنی تھی۔ اگر وہ مجھے نماز میں ہی شہید کر دیتا تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ خلافی ہو جاتی، میں ان کا جو انہوں نے مجھے فریضہ سر انجام کرنے کو کہا تھا میں وہ کر نہیں پاتا، صرف اسی کے لیے میں نے نماز کو مختصر کر کے تمہیں جگا دیا، اور وہ اسی طریقے سے جام شہادت نوش فرما گئے۔ تو یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محبت ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور نماز کے تعلق سے۔ اور ہم لوگ آج کا ماحول دیکھیں کہ نماز کو ہم لوگوں نے کس طریقے سے چھوڑ دیا ہے، ہر وقت اپنی کاموں میں مشغول ہے اور نماز کو ایک کے بعد چھوڑتے ہی جا رہے ہیں۔ اتنا ہلکا ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے نماز کو کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نماز چلی گئی تو کیا ہوا، ایسا لگتا ہے کہ بہت ہلکا سا کام ہمارے ذمے سے اتر گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے دوستو، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم لوگوں سے اس کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے سوالات کرے گا، سب سے پہلا سوال اللہ رب العزت نماز کے تعلق سے کرے گا بندے سے کہ تو نے اپنی زندگی کو کہاں بسر کرا، کہاں اپنی زندگی کو گزارا، اور کس طریقے سے اپنی زندگی میں تو مشغول رہا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ کو زیادہ سے زیادہ نماز کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہیں کہ جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں وہ تو ہو گئے ہیں، مالک اب ہمیں معاف فرما، اب ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہمیں شیطان کی گرفت سے محفوظ فرما۔